قربانی ہمارے اردو زبان میں مترادف ہو گیا ہے لفظ قربانی کا بکرے کے ساتھ اور گوشت کے ساتھ اور جانور کاٹنے کے ساتھ، جبکہ یہ عربی لفظ ہے، اردو نہیں ہے. اور عربی میں قربانی بکرے کو نہیں کہتے، بکرے کو عربی زبان میں شات کہتے ہیں. شات، دمبا یا بکرا، اس کا اپنا نام ہے خاص. ہر زبان میں بکرے کا علیحدہ نام ہے، عربی میں بھی اس کا اپنا مخصوص نام ہے. بکرے کو نہیں، نہ گائے کا نام قربانی ہے، نہ اونٹ کا نام قربانی ہے. اونٹ کو عربی زبان میں ابل کہتے ہیں اور گائے کو بقر کہتے ہیں، بقرہ اور بقر کہتے ہیں. اسی طرح بیڑ بکری کو شات کہتے ہیں عربی زبان میں. قربانی ذبح کرنے کو بھی نہیں کہتے. ذبح یہ بھی عربی لفظ ہے، ذبح کرنا عربی لفظ ہے جو اردو میں ذبح بن گیا ہے. خوب حرج نہیں ہے، آپ ذبح ہی کہتے رہیں. اصل عربی ذبح ہے، یعنی گردن کاٹنا. یہ بھی قربانی نہیں کہتا. قربانی کا معنی ذبح کرنا بھی نہیں ہے، گردن کاٹنا. اور بکرے اور گائے اور اونٹ کو بھی قربانی نہیں کہتے. قربانی قربت سے ہے، قرب سے ہے، نزدیکی سے ہے. قربانی کا مطلب ہے ایسا عمل جس کے ذریعے آپ اپنے رب کے، اپنے پروردگار کے قریب ہو جائیں. جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ، یہ قربانی ہے. آپ کی نماز قربانی ہے. روایت میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے نماز کے لیے. بکرے کے لیے قربانی کا لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا. نماز کو قربانی کہا گیا ہے. الصلاۃ قربان لکل تقی، ہر با تقوی انسان کے لیے نماز قربانی ہے، یعنی باعث قرب خداوند تبارک و تعالی ہے. روز عید اضحیٰ جو قربانی کی جاتی ہے، قربانی کے نام پر جانور کاٹا جاتا ہے اور اس کو قربانی کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اس عمل سے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. اگر یہ واقعاً اس طرح سے ادا کی جائے جس طرح دین و شریعت کا حکم ہے. واجب قربانی مکہ میں ہے، منا میں جو حج پر ہیں مشرف، ان پر واجب ہے. لیکن جو حج پہ نہیں گئے ہوئے، اپنے گھر میں ہیں، جیسے پاکستان میں اس وقت لاہور میں ہیں، کراچی میں ہیں، کسی اور شہر میں ہیں، ان پر واجب نہیں ہے قربانی. واجب نہیں ہے، مستحب ہے ان پر. اور یہ مستحب انجام دینا چاہیے. قربانی کا ایک فائدہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ فقراء کو اور ان لوگوں کو جو عموماً روزمرہ زندگی میں اچھی غذا تناول نہیں کر سکتے اور گوشت نہیں کھا سکتے، انہیں ایک دفعہ سال میں مومنین قربانی کریں. صاحب استطاعت جن کے پاس توفیق ہے، پیسے ہیں، یہ جانور ذبح کریں اور اس کا گوشت فقراء میں بانٹیں. 2 حصے کر لیں اس گوشت کے، یا 3 حصے کر لیں اس گوشت کے. ایک حصہ فقراء کو دے دیں، ایک حصہ اپنے اعزا و اقارب اور پڑوسیوں کو دیں، بے شک فقیر نہ ہو، اور ایک حصہ اپنے لیے رکھ سکتے ہیں. اس طرح قربانی نہ کریں کہ ساری فریج میں اور ڈیپ فریزر میں رکھ لیں. کئی گھروں میں ہمیں اتفاق ہوا ہے 6 مہینے بعد کسی گھر میں جانا ہوا ہے تو انہوں نے قربانی کا گوشت پکا کے کھلایا ہے 6 مہینے بعد. مثلاً ذی الحجہ کے بعد ہم فرض کریں گئے رجب شعبان کے مہینے میں کسی کے گھر میں، تو وہاں سے قربانی کا گوشت ان کی فریج سے نکلا. اس کو تو قربانی نہیں کہتے. یہ تو آپ نے بہانہ تلاش کیا گوشت خواری کا اور اس بہانے سے اپنے لیے ذخیرہ کر لیا گوشت. اگر یہ قربانی ہے تو اس کو فقراء کے اندر بانٹ دیں آپ. قربانی کی کھالیں عموماً ضائع کر دیتے ہیں لوگ، سیاسی تنظیموں کو دے دیتے ہیں یا کسی فلاحی رفاہی تنظیم کو دے دیتے ہیں. نہیں دے سکتے. قربانی کی کوئی چیز آپ ضائع نہیں کر سکتے، فروخت نہیں کر سکتے، تجارت نہیں کر سکتے. جس نے قربانی کی ہے وہ نہیں کر سکتا. اس کا کام ہے کہ یہ کھالیں یا یہ سری پائے جو عموماً قصائی کو دے دیتے ہیں. ناجائز ہے قصائی کو قربانی کے بکرے اور جانور کے سری پائے نہ بیچ سکتے ہیں نہ قصائی کو دے دیتے ہیں معاوضے کے طور پر. چونکہ قصائی فقیر بھی نہیں ہے، پیسے لے کے آپ کا جانور کاٹتا ہے،
اور معاوضے کے طور پر بھی اس کو نہیں دے سکتے. نہ کھال، بعض کہتے ہیں کہ کھال بھی لے جاؤ، سری بھی لے جاؤ، پائی بھی لے جاؤ. صدقہ بھی اسی طرح ہے. مومنین صدقے کا جانور جب کاٹتے ہو تو وہ پورا صدقہ ہوتا ہے. اس کی کھال بھی صدقہ ہے، اس کے سری پائی بھی صدقہ ہیں. وہ کسائی کو نہیں دے سکتے. کسائی پر صدقہ نہیں لگتا. صدقہ ضائع مت کرو. لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات ضائع مت کرو. یہ سب فقراء کو دو. وہ فقراء میں ہیں ایسے سری پائی پسند کرنے والے، بلکہ زیادہ پسند کرتے ہیں. آپ یہ کھالیں، راہ خدا میں دو. تنظیموں کو نہ دو، سیاسی جماعتوں کو نہ دو، یہ این جی اوز کو نہ دو، یا اس طرح کے بہت سارے جو ادارے بنے ہوئے ہیں وہ جو کھالیں جمع کرتے ہیں اور کروڑوں روپے کی کھالیں جمع کرتے ہیں، وہاں پر اپنی کھالیں ضائع نہ کریں. یہ قربانی ہے اور اس سب کو خدا کی قرب کی خاطر انسان پیش کرتا ہے. اور اللہ کا فرمانا ہے کہ اس کا گوشت، اس کا خون، اس کی کھال، اس کے اعضاء و جوارے اللہ تک نہیں پہنچتے، بلکہ اس قربانی میں سے تقوی خدا تک پہنچتا ہے. یعنی اس قربانی کی بنیاد تقوی ہے. تقوی کس طرح قربانی میں حاصل ہوتا ہے اور نمایاں ہوتا ہے؟ جب جانور ذبح کر رہے ہیں آپ تو اس میں تقوی کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے؟ عزیز من، یہ اس وقت ہے کہ جب آپ کو قربانی کی اور حج کے دیگر اعمال کی حقیقت سمجھ میں آ جائے. یہ علامتی عمل ہے جانور کاٹنا. جانور کاٹنا قربانی نہیں ہے. جانور کاٹنے سے قربانی نہیں ہوتی، قرب حاصل نہیں ہوتا، انسان اللہ کے نزدیک نہیں ہوتا. ورنہ قصائی اولیاء اللہ ہوتے، اتنے جانور کاٹتے ہیں روزانہ کہ وہ اس وقت نبیوں کے درجے پہ فائز ہوتے. اگر جانور کاٹنے سے انسان کو قرب نصیب ہوتا ہے. جانور کاٹنا علامت ہے، علامتی کام ہے. اصل کام ذبح کرنا ہی ہے، چھری پھیرنا ہے. کس پر چھری پھیرنا ہے؟ خداوند تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا حضرت ابراہیم کے لیے اپنے محبوب پر، اللہ کے علاوہ جس کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے، اللہ کے علاوہ جس کے ساتھ تیرا تعلق ہے، جو تیرے حواس پر چھایا ہوا ہے. مثلا تیرے دل میں مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، اپنی قوم کی محبت ہے، خاک کی محبت ہے، کسی اور منصب کی محبت ہے. جو محبتیں اللہ کی محبت کے بجائے تیرے دل میں آ بیٹھی ہیں اور تیرے دل کو مشغول کر لیا ہے اور تیرے اوقات انہی محبتوں میں گزرتے ہیں اور تیرا انہی میں گزر بسر ہوتا ہے، ان محبوبوں کے ساتھ انہیں فدا کر، انہیں کاٹ، ان پر چھری پھیر. اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا محبوب بیٹا جب دیکھا کہ کون ہے اللہ کے علاوہ جس کی محبت میرے دل پہ چھائی ہوئی ہے، میرے تن بدن پہ حاوی ہے اور شب و روز مجھ پر یہ محبت سایہ ڈالے رکھتی ہے اور میں ہمیشہ اس کی محبت میں رہتا ہوں. جب غور کیا تو دیکھا کہ سب سے پیارا یہی بیٹا ہے جو 82 سال کی عمر کے بعد، 80 سال کی عمر کے بعد خدا نے معجزاتی طور پر دیا. تو حضرت ابراہیم نے اس بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے چنا اور لے گئے مسلخ میں، قربانگاہ میں، اور جا کر لٹایا. بیٹے کو بتایا، بیٹا بھی حاضر ہو گیا. بیٹے کی ماں سے مشورہ کیا، اجازت لی، ماں نے باقاعدہ بیٹا خود تیار کر کے قربانگاہ میں بھیجا. جب حضرت ابراہیم نے اپنے فرزند کو لٹایا، گلے پہ چھری رکھی، تو اس وقت اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم، آپ نے اپنا رؤیا، اپنی خواب، اپنا حکم سچ کر دکھایا ہے، اطاعت کر دی ہے. ہمیں اصل میں ابراہیم نہیں کٹوانا تھا، ابراہیم کے ساتھ اسماعیل کو نہیں کٹوانا تھا، بلکہ اسماعیل کے ساتھ ابراہیم کے تعلق کو کاٹنا تھا. وہ جو قرب خدا میں رکاوٹ ہے وہ یہ تعلقات ہیں عزیزان، جو محبت کے تعلقات ہمارے ہر چیز کے ساتھ قائم ہیں. علامتی طور پر بکرا کاٹا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً ان تعلقات کے گلے کے اوپر چھری پھرتی ہے اور اس سے قرب خدا نصیب ہوتا ہے. تقوی اس مقام سے حاصل ہوتا ہے. قربانی کے اندر تقوی کا راز یہ رکھا ہوا ہے کہ علامتی طور پر جانور ہے اور یہ جانور در حقیقت ایک نمائندگی کر رہا ہے، یہ علامت ہے ان تمام تعلقات کی جو انسان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں قائم ہیں.